بچوں کی ذہنی صحت اور کرونا وائرس۔ آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گی کہ ہم بچوں کو اس موضوع کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو کس طرح سے گھروں میں مصروف رکھا جائے۔ یقیناً یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں ہم سب خوف، ڈر، بے چینی محسوس کریں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اس سے کیا اثر لے رہے ہوں گے۔ میرے خیال میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بچوں سے آپ سنیں کہ وہ کیا محسوس کریں، ان سے پوچھیں کہ جو آج کل حالات ہیں جو وہ ٹی وی پہ سن رہے ہیں، اسکول بند ہیں، گھروں میں وہ رہ رہے ہیں، تو ان کو اس سے کیا محسوس ہوتا ہے۔ ان سے جب آپ بات کریں گے، ان کو سنیں گے سب سے پہلے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ذہن میں کیا خوف اور وسوسے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت کم خوف ہو اور ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں بہت ساری ایسی باتیں ہوں جو آپ نے سوچی بھی نہ ہو۔ تو اسی لیے ان سے پہلے سننا بہت ضروری ہے۔ جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ آپ نے کس چیز کی ان سے بات کرنی ہے۔ اگر ان کے ذہنوں میں کوئی مفروضے موجود ہیں کرونا وائرس کے سلسلے میں، اپنے گھر والوں کے سلسلے میں، تو آپ ان کو بھی اس کے مطابق جو ہے وہ معلومات دے سکیں گے۔ یہ وقت ایسا ہے جس میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ بچوں کو ہم بہت ڈرا دھمکا کے رکھیں، ایسی بات کہنا کہ تم باہر نکلو گے تو مر جاؤ گے، تمہارے ساتھ کچھ بہت برا ہو جائے گا۔ یہ چیز بھی بچوں کو نہیں کہنی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو حقیقت پر مبنی پیغامات بھی دینے۔ مثال کے طور پہ ان کو یہ سمجھانا ضروری ہوگا کہ یہ جو وائرس ہے یہ کس طرح سے منتقل ہوتی ہے، اس سے بچاؤ کے لیے ہاتھوں کو صاف رکھنا، کس طرح سے ہاتھوں کو دھونا ہے، کس طرح سے ایک فاصلہ رکھنا ہے لوگوں سے، اور کیا وجہ ہے کہ ان کو گھروں میں رہنے کو کہا جا رہا ہے، وہ ان کو سمجھانا ضروری ہے۔ بہت دفعہ ہم چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے آپ ایسی باتیں کریں جس سے ان میں ڈر اور خوف آئے، مگر کچھ معلومات جو ہیں دینا پھر بھی ضروری ہو جاتی ہیں۔ اکثر والدین یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جو بچے اب گھر میں موجود ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ والدین کی اپنی پریشانیاں بھی ساتھ چل رہی ہیں، مالی پریشانیاں ہیں اور اس طرح سے جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اس میں جتنا آپ بچوں کے ساتھ مل کے بیٹھیں، اور بڑے بچوں کے ساتھ تو آپ یہ بہت زیادہ کر سکتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ اب کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، گھر پہ رہنا ہے اور آپشن نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیں گے۔ اور یقین کریں کہ بچے آپ کو خود ایسی باتیں بتائیں گے جو ان کو خود مدد دیں گی۔ تو ان کو ان کی جو ذہانت ہے، ان کی سوچ ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کے ساتھ مل کے ان کا ایک اسکیڈول بنائیں کہ وہ کس طرح سے اپنا روز مرہ کا دن گزاریں گے۔ کوشش کیجئے کہ جس طرح اسکول کے لیے وہ ایک وقت پہ اٹھتے تھے، سوتے تھے، جتنا ممکن ہو سکے ان کی ایک روٹین رکھیں۔ اس روٹین میں کوشش کریں کہ وہ تھوڑا کام کریں۔ اگر بڑے بہن بھائی ہیں وہ چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی مدد کر دیں، کچھ وہ آپ لوگوں کا گھر میں بھی ہاتھ بٹا دیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے ایسے والدین ہوں جن کے پاس اس طرح کی انٹرنیٹ کی سہولت ہو یا اسکولوں کے ساتھ روابط ہوں اور وہ بچوں کو ہوم ورک دے رہے ہوں، مگر ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کے پاس ایسی معلومات تک رسائی نہ ہو۔ اس میں بچوں کی جو آلریڈی کتابیں موجود ہیں ان میں سے بچے کس طرح کام کر سکتے ہیں، اس چیز کو دیکھیں کہ کس طرح انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے۔ بچے اپنے روٹین میں سب سے زیادہ وہ اپنے دوستوں کو بہت زیادہ مس کریں گے جن کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں، ملتے ہیں، تو ان کے ساتھ کس طرح سے رابطہ رکھا جا سکتا ہے۔ کیا ان کو فون کیا جا سکتا ہے، کیا ان کے لیے ابھی سے خط لکھ کے رکھے جا سکتے ہیں جو بعد میں ان کو جب کچھ عرصے بعد وہ ان سے ملیں تو وہ ان کو دے سکیں، ان کو بتا سکیں وہ کیا کر رہے تھے۔ روزمرہ کی وہ اپنی ڈائری لکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں۔ کوئی گھر میں کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ڈرائنگ پینٹنگ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی جو ہے ایک طرح سے سمجھیں کہ ان کے پاس موقع ہے۔ یہ وقت کٹھن تو ضرور ہے، مگر اس میں ساتھ ساتھ کیونکہ پورا خاندان اکٹھا ہے تو یہ آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بات چیت کریں، کھیلیں، کوئی ایسی چیزیں ذہن میں لائیں جن سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ کلوز محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ پیغام جو ہے یہ دونوں والدین کے لیے ہے، والد اور والدہ دونوں کے لیے ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ والد بھی ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ اس وقت گزارنے میں اور خواتین کے ساتھ ہاتھ بٹانے میں۔ ساتھ ساتھ میں یہ کہتی جاؤں کہ کیونکہ آپ خود بھی بطور حیثیت والدین ہو سکتا ہے بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہوں، تو اس وقت بچوں کے ساتھ ایسے رویے بھی سامنے آ سکتے ہیں جو کہ ان کے لیے منفی ہوں۔ مثلاً بچوں کو بے وجہ
डांट डपट करना, उनको मार पीट करना, वो चीज़ उनको बिल्कुल मदद नहीं करेगी। और साथ साथ ये भी कहती जाऊँ कि क्योंकि बच्चे जो हैं वो पूरा दिन घर पे हैं, हो सकता है वो उस तरह से चीज़ें ना कर पाएँ जो वो पहले करते थे, तो उनमें आपको शायद चिड़चिड़ापन भी ज़्यादा नज़र आए। वो हो सकता है माँ बाप के साथ ज़्यादा चिपकें, ज़्यादा डिमांड करें। तो ये भी समझें कि क्योंकि सूरत हाल ऐसी है तो वो शायद इस तरह की कैफियत से कुछ देर गुजरेंगे। वो बच्चे जिनको कोई जिस्मानी बीमारी है या फिर वो कोई माजूरी, नफसियाती माजूरी या जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं, उनको इस वक्त ख़ास तवज्जो की ज़रूरत होगी और उनके साथ नरमी से बर्ताव करना, उनकी ज़रूरियात को समझना जितना मुमकिन हो सकता है वो कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल में ये मुश्किल वक्त तो है, मगर हम सब जो है मिल के इस मुश्किल का सामना करें तो ज़रूर यकीनन हम इसको बेहतर तरह से बतौर हैसियत एक ख़ानदान निपट सकेंगे।